اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذہبکم ویأت بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز ولا تزر وازرة وزر اخرى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر۔ اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ اللہ بے نیاز ہے، بذات خود ہر طرح کی تعریف کا مستحق ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق وجود میں لے آئے، اور یہ کام اللہ پر آسان ہے، اور یہ کام اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور اگر وہ شخص جس کے اوپر بھاری بوجھ لدا ہوا ہے اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے کسی کو بلائے تو اس کے بوجھ میں سے کچھ بھی نہیں اٹھایا جائے گا، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہو۔ اے پیغمبر، آپ ان لوگوں کو ہی باخبر کر سکتے ہیں جو اپنے پروردگار سے بغیر دیکھے ہوئے ڈرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کی، اور جو شخص پاکیزہ بنا تو وہ اپنی ذات کے فائدے کی خود اپنے فائدے کے لیے پاکیزہ بنتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا، اور نہ اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں، اور نہ سایہ اور گرمی، اور نہ زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے سناتا ہے، اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں، آپ صرف خبردار کرنے والے ہیں۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ آپ خوشخبری سنائیں اور باخبر کریں، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری کہ اس میں کوئی باخبر کرنے والا نہ آیا ہو۔ اور اے پیغمبر، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا ہے۔ ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل، صحیفے اور ایسی کتاب لے کر آئیں جو روشن کرنے والی تھی۔ پھر میں نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کی روش اختیار کر رکھی تھی ان کی پکڑ کی، تو جا کر دیکھو کیسی تھی میری پکڑ، کتنی سخت تھی میری پکڑ۔ سورہ فاطر کی تفسیر چل رہی ہے، اور اس کے آغاز میں نے آپ کو یہ بات بتلائی تھی کہ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے جو مظاہر ہیں جو دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں ان کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے ذریعے یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ جس ذات نے یہ سارا کارخانہ تیار کیا ہے وہ اس کارخانے کے نظام کے چلانے میں کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہے، اور
جب وہ کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہے تو اس سے ہر طرح کی شرک کی تردید ہو جاتی ہے۔ اور جب ہم اس پوری دنیا کے کارخانے کے اندر غور کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کے اندر غور کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر بھی پہنچتے ہیں کہ جس نے اس پورے کارخانے کو بنایا ہے اس کا اس پورے کارخانے کے بنانے کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا۔ بے فضول اتنی بڑی دنیا تیار فضول کی اتنی بڑی دنیا تیار نہیں کی گئی ہو، اور وہ مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اس دنیا کے اندر اس بنانے والے کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں اس کو انعام سے نوازا جائے، اور جو لوگ اس کی مرضی کے خلاف زندگی گزارے اس کو سزا دی جائے۔ اور اس کے لیے آخرت کے دن کا ہونا ضروری ہے تاکہ انصاف کیا جائے اور اس دنیا میں زندگی گزارنے والے کی زندگی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ اس سے عقیدہ آخرت ثابت ہوتی ہے۔ اور جب ہم یہ بات جان گئے کہ انعام اس کو ملے گا جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا، اور سزا اس کو ملے گی جو اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزارے گا، تو لامحالہ یہ بات ضروری ثابت ہوئی کہ اللہ نے کوئی ایسا سلسلہ ضرور شروع کیا ہوگا جس کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی مرضی اور اللہ کی ناپسندیدگی کا علم ہو، تبھی تو انسان زندگی گزارے۔ کیسے انسان کو پتہ چلے گا کہ فلاں طریقے سے زندگی گزارنا اللہ کی مرضی کے مطابق ہے اور فلاں طریقے سے زندگی گزارنا اللہ کی مرضی کے خلاف ہے؟ اور اس کے لیے جس سلسلے کو اللہ نے شروع کیا اسی سلسلے کا نام رسالت، نبوت اور پیغمبری ہے۔ اس سے عقیدہ رسالت بھی ثابت ہوتا ہے، اور اس پورے سلسلے کی آخری کڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ سب سے آخر میں آپ کو نبی اور پیغمبر رسول بنا کر بھیجا گیا تاکہ لوگوں کو وہ گمراہی سے نکال کر ہدایت کے راستے پر لا کھڑا کرے۔ یہی تین بنیادی عقیدہ ہے اسلام کا: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ ان تینوں کا ثبوت اس کارخانے میں غور و فکر کرنے کے اندر موجود ہے۔ جب ہم دنیا کو دیکھتے ہیں تو ہمیں دنیا میں غور و فکر کرنے سے یہ تینوں طرح کے دلائل، یہ تینوں طرح کے عقیدے مضبوطی کے ساتھ ہمارے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی کا نام کیا ہے؟ اسلام اور ایمان ہے۔ اسلام اور ایمان کا بنیادی عقیدہ اور بنیادی تعلیمات یہی ہے کہ دیکھو اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، یہی دنیا سب کچھ نہیں ہے، اس کے بعد پھر ایک دنیا کا سامنا کرنا ہے، بعد الموت پر ایمان رکھنا ہے، اور یہ کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو، اپنے رسولوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا جنہوں نے اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب اور احکامات کو دنیا کے سامنے مکمل طریقے سے پیش کر دی۔ یعنی عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت اور عقیدہ رسالت پر ایمان رکھنے کا نام ہی کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اور جس کسی کے پاس ان تینوں عقیدے میں سے کوئی ایک عقیدہ بھی نہیں ہوگا تو اس کی گاڑی پھنس جائے گی۔ اللہ کے سامنے کامیاب ہونے کے لیے یہ تینوں عقیدہ بنیادی طور پر ماننا اور جاننا ضروری ہے۔ اسی کو اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کا بیان کر کے اس بات کیا گیا ہے۔ جیسے گزشتہ تفسیر کے اندر آپ نے دیکھا اللہ نے اپنے قدرت کے مظاہر کا تذکرہ کیا کہ اللہ ہی بارش سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے، بادل کو ایک جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ تک لے کر جاتا ہے، مردہ زمین کو دوبارہ، بنجر زمین کو دوبارہ زندہ کرتا ہے، ثمر آور بناتا ہے جس کے اندر غلہ اور طرح طرح کی سبزیاں اگتی ہیں۔ یہی اللہ ہے جو دو طرح کا سمندر اور دریا جاری کر دیتا ہے، ایک دریا کا پانی میٹھا اور ایک دریا کا پانی کڑوا اور نمکین ہے۔ یہ ساری کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ آج کی آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافر اور مومن کے درمیان کیا فرق ہے، یہ دونوں کیسے ایک نہیں ہو سکتے، مومن الگ ہے اور کافر الگ ہے، ان چیزوں کو سمجھایا ہے، اور یہ بھی بتلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا ہے، اور قیامت کے دن کے منظر کشی بھی کی گئی ہے کہ اس دن کیا حالت ہوگی، کیا کوئی کسی کا ساتھ دے گا یا نہیں دے گا۔
لہذا پانی تھوڑا سا لیں۔ لہذا پہلی آیت کے اندر یہ بات کہی گئی، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، تم سب کیا ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ بے نیاز ہے، ہر طرح کی تعریف کا بذات خود مستحق ہے۔ بے نیاز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی عبادت کا، اپنی تعریف کیے جانے کا کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہے، یعنی اللہ اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے لیے عبادت کر کے جب دیں گے تو اللہ کا کام چلے گا، نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ بندوں کی بندگی سے بھی بے نیاز ہے۔ یہ تو بندے جو بندگی کرتے ہیں اس کا فائدہ ان بندوں کو خود حاصل ہونے والا ہے۔ آیت واللہ هو الغنی الحمید، اللہ کی ذات کیا ہے؟ بے نیاز ہے، بندوں کی بندگی اور عبادت سے، الحمید بذات خود تعریف کا مستحق ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ہے کہ ہر طرح کی تعریف کس کے لیے ہو؟ اسی کے لیے، یعنی بندوں کی طرف سے تعریف کیے جانے کا بھی اللہ محتاج نہیں ہے۔ اللہ کی ذات ہی ایسی ہے کہ بذات خود اللہ ہر طرح کی تعریف کا کیا ہے؟ مستحق ہے۔ یہ الحمید کا مفہوم ایسا نہیں ہے کہ جب بندے تعریف کریں گے تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف یا اللہ کے حمد و ثنا میں کوئی بڑھوتری ہو جاتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر طرح کی عبادت اور ہر طرح کی تعریف سے بھی کیا ہے؟ مستغنی اور بے نیاز ہے۔ ہاں، لوگوں کا حال یہ کہ وہ اپنے ہر قدم پر اللہ کا محتاج ہے۔ انسان اپنی پیدائش میں، اپنے وجود میں، اپنے رزق میں، اپنی موت اور حیات کے پورے نظام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہے؟ ہر قدم پر محتاج ہے۔ ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، اللہ اگر چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق کو لا کر پیش کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارو گے اور اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے تو اگر وہ چاہے گا تو تم سب کو یکسر فنا کر سکتا ہے۔ پوری کی پوری دنیا میں جو مخلوق موجود ہے، اللہ اگر چاہے تو سب کو کیا کر دے؟ موت کی نیند سلا دے، سب کو تباہ و برباد کر دے۔ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جدید، اور ایک نئی مخلوق کو وجود میں لا کر کھڑا کر دے۔ یہ بھی اللہ کے لیے کیا ہے؟ کوئی مشکل کام نہیں آئے گا۔ اللہ نے کہا وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لہذا اگر تم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہو، اللہ کی اطاعت کو بجا لاتے ہو، اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا پیش کرتے ہو تو اس سے تمہاری ذات کا فائدہ ہے، اس سے تمہاری ذات کا فائدہ ہے۔ کیوں آئے کہا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، کیونکہ کل قیامت کے دن کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی دنیا کے اندر کوئی مشکل نہیں پڑتا ہے تو انسان اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے کہ لاؤ میں یہ کام کر لوں۔ کل قیامت کے دن یہ کام چلنے والا نہیں ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہر انسان کو اپنے کیے کا خود جواب دینا ہے، ہر انسان کو اپنے کیے کا خود جواب دینا ہے۔ لہذا عقل مندی کیا ہے کہ آج اس دنیا کو غنیمت جان کر اپنی زندگی کو اس نہج پر گزارا جائے جس نہج پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اپنی زندگی کو گزاریں اور کامیابی حاصل کریں۔ اور اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کو اگر اپنی تعریف ہی کروانی ہے تو وہ جب چاہے ایک ایسی مخلوق کو وجود میں لا سکتا ہے جو دن بھر اللہ کے حمد و ثنا کو بیان کرے، لیکن اللہ چونکہ ان تمام چیزوں سے کیا ہے؟ بے نیاز ہے، اس لیے اللہ نے دنیا کو چھوڑ رکھا ہے۔ بہت سے نافرمان لوگ بھی اس دنیا کے اندر سانس لے رہے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ ورنہ اللہ اگر چاہے ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، تم سب کو فنا کر دے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے،
اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو باقی رکھا ہے اس دنیا کے اندر، اپنی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے رکھا ہے، اپنی نعمتوں کو ہمارے لیے فری کر رکھا ہے۔ ورنہ اللہ چاہے تو ہواؤں پر کنٹرول کر لے، آکسیجن ختم کر دے، پانی سکھا دے، رزق کی پیداوار کو کم کر دے۔ یہ سارے اختیارات اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ اگر اس دنیا کے اندر نافرمانی کے باوجود، گناہوں سے بھری زندگی گزارنے کے باوجود بھی اللہ کی پکڑ نہیں آ رہی ہے تو یہ اللہ کا فضل اور اس کا کیا ہے؟ کرم۔ آئی بات سمجھ میں؟ لہذا کل قیامت کے دن ہونے یہ والا ہے کہ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کا، یا کوئی بھائی اپنے بھائی کا، یا کوئی شوہر اپنی بیوی کا، یا کوئی ماں اپنی بیٹی کا بوجھ اٹھا لے کل قیامت کے دن اور کہے کہ چلو اس کے گناہوں کی سزا مجھے دے دی جائے۔ ایسا ہونے والا نہیں ہے، بلکہ سن لو وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، کہ اگر وہ شخص جس کے اوپر بڑا بوجھ لدا ہوا ہے گناہوں کا، وہ اگر کسی کو اس بات کی دعوت دے کہ وہ آئے اور آ کر اس کا کچھ بوجھ کیا کر لے، اٹھا لے، لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا، تو اس کے بوجھ میں سے کچھ بھی نہیں اٹھایا جائے گا اگرچہ وہ اس کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ قیامت کے دن کی حقیقت یہ ہے کہ جس کے سر پر گناہوں کا بڑا بوجھ لدا ہوا ہوگا، اگر وہ چاہے گا کہ ایسا کرتے ہیں فلاں کو بلا لیں اور وہ کیا کرے، میرا کچھ بوجھ اٹھا لے، کچھ سزا وہ لے لے، تو قرآن نے کہا اس کے بوجھ میں سے ذرہ برابر بھی اٹھایا نہیں جائے گا اگرچہ وہ اس کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ اس کا خاص بیٹا بیٹی بھائی بہن دوست بیوی شوہر ماموں چچا خالو پھوپھا پھوپھی، یعنی قریب سے قریب ترین رشتہ داری جو اس دنیا کے اندر ہے، وہ بھی اس کا بوجھ میں سے کچھ اٹھانے کو تیار نہیں ہوگا۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ ومن تزکیٰ فانما یتزکیٰ لنفسہ والی اللہ المصیر۔ اے پیغمبر، معاملہ یہ ہے کہ آپ انہی لوگوں کو باخبر کر سکتے ہیں، یہ تمام حالات آپ پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے، اس کے باوجود بہت سے لوگ مانتے نہیں ہیں، تو آپ کو رنجیدہ نہیں ہونا، بلکہ آپ جان لیجئے کہ آپ انہی لوگوں کو باخبر کر سکتے ہیں، ڈرا سکتے ہیں جو اپنے پروردگار کو بغیر دیکھے ہوئے اپنے پروردگار سے جو لوگ ڈرتے ہیں، یعنی جن کے دل کے اندر خشیت الہی موجود ہے، انہی کو آپ احکام الہیہ پر عمل پیرا کرا سکتے ہیں۔ آپ کی باتوں کا اثر بھی وہی لوگ قبول کریں گے جن کے دل کے اندر تڑپ ہو، جن کے دل کے اندر درد ہو، جو حق کے متلاشی ہوں، جو اپنے پروردگار کو بن دیکھے ان سے ڈرتے ہوں، واقام الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہوں۔ یعنی صحیح بات اثر بھی ان لوگوں پر کرتی ہے جن کا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے مضبوطی سے قائم ہو۔ ہر آدمی آپ کی بات نہیں سنتا ہے، قرآن نے کہا نا، جن کا اللہ پر ایمان ہو بغیر دیکھے ہوئے اور نماز کا اہتمام کرتے ہوں، انہی لوگوں پر آپ کی بات چلے گی، اور جو لوگ ضدی ہوں، ہٹ دھرم ہوں، منکر ہوں، حق بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں، اور اپنی زندگی اور اپنے طرز عمل پر بالکل جمے ہوئے ہوں اور اس کو چھوڑنے کو تیار نہ ہو، تو ایسے لوگوں کو آپ کی نصیحتوں سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور لوگ جان لیں ومن تزکیٰ فانما یتزکیٰ لنفسہ، کہ جو کوئی بھی پاکی اختیار کرے گا، جو کوئی بھی اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائے گا، فانما یتزکیٰ لنفسہ، تو دراصل اس کو اس کا فائدہ خود اس کی ذات کو ہوگا۔ فانما یتزکیٰ لنفسہ، تو وہ پاکیزہ بن رہا ہے جس کا فائدہ خود اس کی ذات کو حاصل ہونے والا ہے، تو اپنی ذات کے لیے ہی پاکیزگی اختیار کر رہا ہے۔ یعنی اس دنیا کے اندر آپ جو بھی نیک عمل کریں گے، جس پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اس کا ڈائریکٹ فائدہ آپ کی ذات کو ہونے والا ہے، کسی دوسرے کو ہو یا نہ ہو، اس کا فائدہ سب سے پہلے کس کو ملے گا؟ آپ کو ملے گا۔ اور اگر آپ برائی کریں گے ومن اساء فعلیہ، اگر آپ برائی کے راستے پر چلیں گے، گناہوں کا ارتکاب کریں گے، تو اس کا نقصان بھی سب سے پہلے کس کو حاصل ہونے والا ہے؟ خود
آپ کی ذات کو حاصل ہونے والا ہے، کسی دوسرے کو نقصان ہو یا نہ ہو۔ یعنی انسان اگر نیک عمل کرتا ہے اس کا فائدہ اس کی ذات کو حاصل ہوگا، انسان اگر برائی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو اس کا نقصان بھی اسی انسان کو ہونے والا ہے، اور کل قیامت کے دن بھی پوچھ اسی سے اس کے عمل کے بارے میں ہوگی، کسی اور سے نہیں ہوگی، اور جو سزا دی جائے گی وہ اسی کو دی جائے گی، کوئی اس کے بدلے میں اپنے اوپر سزا نہیں لے سکتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، معاملہ یہ ہے کہ اللہ ہی کے پاس سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اس حقیقت کا اگر اعتراف کر لیا جائے، استحضار کر لیا جائے، تو زندگی یوں ہی کیا ہو جائے گی، انسان کی درست ہو جائے گی۔ انسان اگر یہ سوچ لے کہ بھائی اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، جب اللہ کے پاس لوٹ کر جانے کا استحضار ہو جائے گا اور اللہ کو جواب دینے کا جب استحضار ہو جائے گا اور احساس پیدا ہو جائے گا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو انسان پھر زندگی کے اندر 2 نمبری اور 4 نمبری نہیں کرے گا، بلکہ وہ کیا کرے گا، اس راستے کو اختیار کرنا چاہے گا جس راستے پر چل کر اللہ کے سامنے کل کھڑے ہونے میں اس کو شرمندگی کا احساس نہ ہو، اور اللہ کے سامنے جواب دینے میں مشکل کا سامنا اس کو نہ کرنا پڑے۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور کفر کو، مومن اور مسلمان کو مثال کے ذریعے سمجھایا، کہا دیکھو یہ مومن اور مسلمان برابر نہیں ہو سکتے ہیں، کفر اور اسلام برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ سن لو، وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اندھا اور بینا برابر نہیں ہوتا، ایک شخص جو دیکھنے والا اور ایک شخص جو دیکھ نہیں سکتا ہے، نابینا، یہ دونوں کہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اسی طریقے سے اندھیرا اور روشنی یہ برابر ہو سکتا ہے؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اسی طریقے سے سایہ اور گرمی کی تپش اور سایہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اسی طریقے سے ایک زندہ شخص اور اس کے بالمقابل مردہ، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ سمجھائے گا، دیکھو وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اعمیٰ کے معنی اندھا، کفر کو مثال دی گئی کس چیز سے؟ اندھے سے، اور بصیر دیکھنے والے کو ایمان کو مثال دی گئی کس چیز سے؟ دیکھنے سے۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اندھیرا اور روشنی، یعنی یہ جو کفر ہے، مومن دیکھنے والا، کافر اندھا، کفر اندھیرا، ایمان اور اسلام روشنی۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور سایہ اور گرم یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے بدلے میں جو کل اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ملنے والا ہے وہ سایہ ہے، اور کفر کے بدلے میں جو سزا ملنے والی ہے وہ گرم اور تپش ہے۔ یعنی جنت اور جہنم کو مثال دی گئی کس چیز سے؟ سایہ اور گرم سے۔ سمجھ گئے آپ؟ کہا دیکھو ما یستوی الحیاء والاموات، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کفر کے ساتھ زندگی گزارے وہ دراصل کیا ہیں؟ مردے ہیں، اور جو لوگ ایمان کے ساتھ زندگی گزارے وہ دراصل کیا ہیں؟ زندے ہیں۔ وما یستوی الحیاء والاموات، اور زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ کفر کو مومن کی مثال دی گئی ایسے شخص سے جس کے پاس بینائی ہو، اور کافر کی مثال دی گئی ایسے شخص سے جس کے پاس بینائی نہیں ہو، نابینا اور اندھا ہو۔ اسی طریقے سے ایمان کی مثال دی گئی روشنی سے، اور کفر کی مثال دی گئی اندھیرے سے، اور مومن کو اس کے ایمان کی وجہ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت حاصل ہونے والی ہے اس کی مثال دی گئی سائے سے، اور کافر کو جو سزا ملنے والی ہے اس کی مثال دی گئی گرمی سے۔ اب بتایا گیا کہ یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں، لہذا ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سناتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے سناتا ہے۔ انسان اپنی بات کسی کے نہ دل میں اتارنے کی صلاحیت رکھتا ہے، نہ کسی کے کانوں کے پردوں کو پھاڑ کر اس کے کلیجے تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر انسان کی بات کسی پر اثر کر رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل اور اس کے کرم سے اثر کرتی ہے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے سناتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور اے پیغمبر آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔
یعنی کافروں کو یا جن لوگوں نے ضد اور ہٹ درمی کے ساتھ اپنے آپ کو کفر کے راستے پر جمع رکھا ہے، ان کو قرآن ایسا کہہ رہا ہے گویا وہ قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور جو قبروں کے اندر پڑے ہوتے ہیں، جو مردے ہوتے ہیں، اس کو انسان سنا پاتا ہے؟ انسان زندے کو تو سنا دے گا اپنی بات، لیکن جو قبر کے اندر پڑا ہوا ہے، مردہ ہے، جس کے اندر سے روح ختم ہو گئی ہے، کیا اس کو انسان اپنی بات، اپنے جذبات کو اس کے سامنے رکھ سکتا ہے؟ اس کو اپنی بات نہیں سنا سکتا ہے نا۔ لہذا جو لوگ کفر کی روش کو اختیار کر رکھے ہیں وہ ایسے ہیں گویا قبروں میں، اور جو قبروں کے اندر موجود ہے اس کو اپنی بات نہیں سنا سکتے۔ لہذا پیغمبر آپ کی بات اگر یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں اور ضد اور ہٹ درمی پر اڑے ہوئے ہیں اور توفیق خداوندی سے محروم ہو گئے ہیں، تو آپ کو اس سے رنجیدہ خاطر نہیں ہونا ہے۔ یعنی آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ان کے سامنے اپنا پیغام، اپنے خدا کا پیغام پیش کر رہا ہوں، ہر طرح سے ان کے سامنے دلائل پیش کر رہا ہوں، تب بھی یہ نہیں مان رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ایسی ہو جاتی تھی کہ آپ بہت زیادہ غم میں ہوتے تھے، بہت زیادہ رنجیدہ خاطر ہوتے تھے، آپ کے دل کے اندر تکلیف ہوتی تھی، تو آپ کو تسلی دی گئی کہ دیکھیے آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، اور آپ ان لوگوں کو کبھی نہیں سنا سکتے جو قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ مردوں پر آپ کی بات کا اثر نہیں ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اثر کس پر ہوتا ہے؟ جس کے اندر کچھ جذبہ بھی ہو اثر قبول کرنے کا، اثر قبول کرنے کا جذبہ بھی ہو، تب جا کر کیا ہوتی ہے بات کو انسان قبول کرتا ہے۔ ورنہ آپ لاکھ لچھے دار تقریر کر دیں، لاکھ سمجھا دیں لوگوں کو کہ بھائی یہ کرو یہ کرو، اگر وہ تیار نہ ہو اور مزاجی بنا ہوا ہے کہ بات ماننی ہی نہیں ہے، مولوی صاحب کا کام کیا ہے؟ بکنا ہے، تو پوری زندگی مسجد میں گزرتی ہے لیکن عمل کے اندر درستگی پیدا نہیں ہوتی ہے، اخلاقیات میں سدھار نہیں ہوتا، عمل صالح کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، اسی بدعملی میں زندگی گزری ہے۔ کب ہوتا ہے؟ جب سامنے والا یہ طے کر چکا ہوتا ہے کہ مجھے مان کر دینا نہیں۔ لہذا کہا گیا ان انت الا نذیر، پیغمبر آپ صرف اور صرف لوگوں کو باخبر کرنے کے لیے آئے، اس سے زیادہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ان انت الا نذیر، آپ صرف اور صرف کیا ہیں؟ خبردار کرنے والے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اس طور پر کہ آپ عمل صالح کرنے والے کو، مومنوں کو جنت کی خوشخبری دینے والے ہیں، اور جو لوگ کفر و شرک کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں ان کو جہنم سے باخبر کرنے والے ہیں۔ اور سن لیجئے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، آپ سے پہلے بھی جو بھی امت اس دنیا کے اندر گزری ہے تو اس حالت میں گزری ہے کہ اس میں ہم نے کوئی نہ کوئی باخبر کرنے والا، ڈرانے والا ضرور بھیجا ہے۔ یعنی کوئی امت ایسی نہیں ہے جس کے پاس کوئی ڈرانے والا، کوئی ان کو خبردار کرنے والا آیا نہ ہو۔ لہذا وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، میں پیغمبر اس کے باوجود بھی اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو ان سے پہلے جو لوگ تھے ان لوگوں نے بھی اپنے اپنے رسولوں کو جھٹلایا ہے۔ جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير، ان کے پاس ان کے رسول اس طور پر آئے تھے کہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں تھیں، صحیفے تھے، اور ایسی کتاب تھی جو ان کی زندگی کو روشنی پہنچانے والی تھی۔ ان تمام چیزوں کو لے کر ان کے پاس ان کے رسول آئے، اس کے باوجود ان لوگوں نے جھٹلایا۔ لہذا آپ کی تکذیب کوئی نئی چیز نہیں ہے، لہذا اس کو لے کر آپ کو پریشان نہیں ہونا۔ اور سن لیجئے ثم اخذت الذین کفروا کیف کان نکیر، اگر ان کے طرف سے یہی روش رہے گی نا تو آپ جان لیجئے ان سے پہلے لوگوں نے جب اسی طریقے سے اپنے نبیوں اور رسولوں کو جھٹلایا، ان کی تعلیمات کو نہیں مانا، تو پھر ہم نے ان کی پکڑ کی۔ ثم اخذت الذین کفروا، پھر ان لوگوں کی ہم نے پکڑ کی جنہوں نے کفر کی روش اختیار کر رکھی تھی۔ فکیف کان نکیر، تو جا کر دیکھو کہ ہماری پکڑ کتنی سخت ہوئی۔ جب ہماری پکڑ ہوئی تو پھر کوئی ان کو بچانے کے لیے دنیا کے اندر کھڑا نہیں ہوا۔ آج کوئی ان کا نام لیوا نہیں ہے، ان کی بستیاں پوری کی پوری الٹ کر پلٹ دی گئی، پوری کی پوری بستی کو اوپر آگ برسا کر اس کو خاکستر کر دیا گیا، سیلاب بھیج کر پوری کی پوری بستی کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ اگر ان کی روش یہی رہے گی تو ان کا بھی کوئی نام لیوا آنے والے دن میں باقی نہیں رہے گا۔ آخر دعوانا